مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زار و کتار آنسو رواں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی، اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا۔ یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے اور وفات کے بعد مسند احمد۔ ہائی دوستوں، تو کیسے ہم لوگ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں اور آپ لوگ کی نالج بڑھ سکے۔ تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے، پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں یہ حدیث موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، یعنی ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید۔ اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں، یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، یزید پلید لکھا ساتھ، اور یہ حدیث کوٹ کی۔ تو غم حسین تو جاری۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر۔ امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا ہے۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ۔ کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا، اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا
اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو۔ اچھا، اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے، اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا، یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو۔ اچھا، اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے۔ ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، جو بخاری میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو، تم تو اتنے مہمان نواز ہو، تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں۔ اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں۔ جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا۔ اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہیں، اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعان علی نے مار دیا، اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی۔ اے عراقیوں، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے، محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ اب مجھے بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات ہے یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے۔ تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے، اہل البیت بالکل الگ ہیں، جن کے گھر سے دین ملا۔ دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور۔ جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین۔ اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ قل اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی، کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا۔ جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے
فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں۔ تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا۔ تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا۔ جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا۔ ہاں الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلو کی شکل میں دونوں طرف، وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے۔ اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں، اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں، اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں۔ 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی۔ تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی، کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ تو دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر، اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں، اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے۔ اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے، اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ تو چلتے ہیں، ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔